زلیخا سکون چاہتی تھی جو اسے مورے کے وجود سے ہی ملنا تھا۔ ان کے وجود سے اسے ممتا کا احساس ہوتا تھا۔ وہ بال کھول کر نیچے بیٹھ چکی تھی۔ مورے نے ڈھیر ساری باتیں کرتے اس کی اچھے سے مالش کی تھی۔ ان کی باتوں کو سنتے نہ چاہتے ہوئے بھی زلیخا ہنس پڑی تھی۔ اسے ہنستے دیکھ مورے نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ ہنستے ہنستے زلیخا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ قسمت کی ستم ظریفی پر اس کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، سب کو اپنے دل کا ہر درد سنا دے، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ دنیا اسے ہی قصوروار سمجھتی۔ اس کا باپ چھوڑ گیا، اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا، پھر بھی اسے سزا ملی۔ اس کی سکی ماں نے اسے نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جوان ہوئی تو شجر خان کا نام لے لے کر اسے مجبور کرتی کہ اس کی شادی اس سے ہی ہوگی، اور جب وہ راضی ہوئی تو کیا ہوا؟ شجر خان نے اسے دھتکار کر اپنے پسند کی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ عالم کی دشمنی شجر خان سے تھی، لیکن اس نے بھی سزا زلیخا کو دی۔ آخر ان سب لوگوں نے اسے سمجھ کیا رکھا تھا؟ کیا وہ کوئی کھلونا تھی یا کوئی بے جان شے تھی جسے کچھ محسوس نہ ہوتا تھا؟ زلیخا نے وہیں پر مورے کی گود میں لیٹے کئی خاموش آنسو بہا دیے تھے اور وہیں پر آنکھیں موندی سو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، وہ اپنا غم بھول کر سکون کی نیند سو چکی تھی۔ اپنی زندگی کی تھکن اتار کر وہ کچھ وقت پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ وقت آگے کیا کیا کرنے والا تھا، ابھی وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ شجر کی آنکھ جب کھلی تو اسے گزری شب کی اپنی ہر حرکت یاد آ گئی تھی، لیکن حد تو یہ تھی کہ وہ ابھی بھی خود کو صحیح ہی سمجھ رہا تھا۔ کل جو کچھ وہ کر چکا تھا اس سے خجستہ کا دل ضرور دکھا ہوگا، لیکن اب وہ دوبارہ اس سے دور جانے کی غلطی نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تھا کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی اس بارے میں آگاہ کر چکی تھی، لیکن وہ ابھی شجر خان کو جانتی نہیں تھی۔ شجر نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور ایک نظر خجستہ پر ڈالی تھی۔ ساری رات وہ اسے اپنی جنونی قربت میں سلگاتا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے خجستہ کے ماتھے اور گال پر جب ہاتھ رکھا تو وہ انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ اسے بخار ہو چکا تھا، نہ جانے وہ کتنی دیر سے اس تکلیف میں تھی۔ شجر نے خود کو اپنے عمل پر ملامت کی اور خجستہ کی حالت کو درست کرنے لگا، لیکن اس دوران اس پر جو نیا انکشاف ہوا تھا وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے خجستہ کو گاڑی میں ڈالا اور اسے لے کر قریبی کلینک چلا گیا تھا۔ خجستہ اب تک اندر بے ہوش پڑی ہوئی تھی، جبکہ وہاں موجود لیڈی ڈاکٹر شجر خان کو جانتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن منہ سے کچھ بھی کہنے کی اس کی ہمت نہ تھی۔ اس کے بعد جو روح کو فنا کر دینے والی خبر اسے سنائی گئی، شجر خان کو زمین آسمان اپنے گرد گھومتا ہوا نظر آیا۔ وہ پیچھے پڑی کرسی پر ڈھہ سا گیا تھا۔ اس نے کیا سوچا تھا اور اب کیا ہو گیا تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ سب کچھ اب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دراصل اب سب کچھ بگڑ چکا تھا، جسے وہ لاکھ کوشش کرتا تب بھی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ ابھی تک اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ آپ کی مریض کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے اور کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے ان کا مس کیریج ہو چکا ہے۔ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا پائے۔ بنتا تو یہ پولیس کیس ہے، لیکن پوری کوشش ہے کہ یہ بات یہاں سے باہر نہ جائے، لیکن آپ سے درخواست ضرور ہے کہ بچے کے قاتل کو کڑی سے کڑی سزا ضرور دلوائیے گا۔ لیڈی ڈاکٹر کو معاملہ تو سارا سمجھ آ چکا تھا، لیکن وہ اسے سیدھے منہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے اس نے گھما پھرا کر اپنی بات اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ شجر خان کو سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب خجستہ اٹھی اور اسے پتہ لگتا کہ اس کے نام نہاد شوہر کی وجہ سے وہ اپنے لختے جگر کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کھو چکی ہے، تو اس پر کیا گزرنے والی تھی، یہ سوچ ہی شجر خان کا دل حلق میں لے آئی تھی۔ اسے فضا ایک دم گھٹتی محسوس ہوئی تو وہ کھلی فضا میں سانس لینے باہر چلا گیا تھا۔ شام ہونے والی تھی
تھوڑی ہی دیر میں مغرب کی اذان ہو جانی تھی۔ شجر خان نے کل رات ہی حویلی فون کر کے خجستہ کے ملنے کی خبر دے دی تھی اور کہا تھا وہ کل اس کے ساتھ آئے گا۔ ابھی طوفانی بارش کی وجہ سے راستہ خراب ہے۔ جس جگہ وہ کھڑا ہوا تھا وہ خود کو بہت ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ تو بس خجستہ کو آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ آئندہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچی بھی نہ، اور یہاں وہ غلط کر گیا تھا۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچے کی جان لے چکا تھا۔ بارش پھر سے برسنا شروع ہو چکی تھی۔ سب لوگ اندر جا چکے تھے لیکن شجر خان وہیں کا وہیں کھڑا ہوا تھا۔ شجر نے اپنے خالی ہاتھ آگے پھیلائے تھے اور ایک زوردار چیخ مارتے وہ فرش پر دو زانوں گرتا رو رہا تھا۔ ہاں، شجر خان ایک مرد ہو کر رو رہا تھا، اور اس کا رونا بنتا تھا کیونکہ اس کی دنیا کسی اور نے نہیں بلکہ خود شجر خان نے اپنے ہاتھوں سے اجاڑی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر وہ زور زور سے فرش پر مار رہا تھا۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا، نہ اندر پڑی اپنی بیوی کا، نہ بارش کا۔ اسے بس یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ وہ اپنی پہلی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکا تھا۔ کیا خجستہ اب اسے معاف کرے گی؟ ایک بیوی تو سب معاف کر دیتی ہے، کیا ایک ماں اسے معاف کرے گی؟ نہیں، میں خجستہ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ میں اس کے پیر پکڑ کر اس سے معافی مانگ لوں گا، لیکن اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اس کی ہر سزا مجھے قبول ہے، لیکن میں اس سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اپنے غصے میں اپنا ہی سب سے بڑا نقصان کر چکا ہوں، جس کی بھرپائی میں ساری زندگی بھی چاہوں تو نہیں کر پاؤں گا۔ اسے وقت کی خبر نہیں تھی کہ کیا وقت ہو چکا تھا۔ وہ خجستہ کے دور جانے کے خیال سے ہی جنونی سا پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اسے منانے کا سوچ رہا تھا اور آج کے بعد اس پر غصہ نہ کرے گا، وعدہ کر چکا تھا۔ میں آج کے بعد غصہ نہیں کروں گا۔ اسی کی وجہ سے آج میں اپنی اولاد سے محروم ہو چکا ہوں۔ جس خبر کو سنتے میں خوشی سے سرشار ہونے والا تھا، اسی خوشی کا گلا میں اپنے ہاتھوں سے گھونٹ چکا ہوں۔ شجر خان نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور خجستہ کا خیال آتے ہی وہ اندر اس کے کمرے کی طرف دوڑا تھا۔ اسے یوں دیوانہ وار دوڑتے دیکھ سب لوگ اپنی جگہ حیران تھے۔ یہ ہسپتال زیادہ بڑا تو نہیں تھا لیکن چھوٹا بھی نہیں تھا، لیکن اپنے گاؤں کا تھا۔ شجر نے اندر جا کر خجستہ کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ ایک دم پیلا زرد پڑ چکا تھا۔ وہ ایک ہی رات میں کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، التجا تھی، جسے نظر انداز کرتے شجر خان غصے میں اپنی ساری حدیں پار کر گیا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ وہ اپنا ہاتھ ذرا ڈھیلا ہی رکھے تاکہ خجستہ کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ وہ تو بس اس کے دل میں ڈر بٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے دور جانے کا سوچتے گرفت خود بخود ہی مضبوط ہوتی گئی تھی۔ اس کے بعد اسے اپنے زخموں پر مرہم کی صورت اسے اپنے لمس سے روشناس کروایا تھا، جو کہ خجستہ کے لیے تکلیف کے سوا کچھ نہ تھا۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی غصہ نہیں کروں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا، تمہارا غلام بن کر رہوں گا، بس مجھے ایک بار معاف کر دو۔ خجستہ کے بے جان وجود کو دیکھتے وہ اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھامتا بولا تھا۔ خجستہ کی آنکھ رات کے کسی پہر کھلی تھی اور اس شخص کو دیکھتے اسے کراہت سی محسوس ہوئی تھی۔ خجستہ نے کسی اچھوت کی طرح اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور خود اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تھی۔ جھٹکا لگنے سے یکدم شجر خان کی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا تھا۔ کیا ہوا خجستہ میری جان، پانی چاہیے؟ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ وہ جلد بازی میں بولتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں ڈاکٹر کو لے کر اندر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو سب ٹھیک تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا تھا۔ اس شخص کو کمرے سے باہر نکال دیں، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی ڈاکٹر سے بولی تھی۔ ڈاکٹر نے شجر خان کی طرف دیکھا تو وہ ایک شکستہ نظر خجستہ پر ڈال کر باہر چلا گیا۔ اس وقت خجستہ کو آرام اور سکون کی ضرورت تھی۔ نہ جانے جب اسے سچ کا پتہ لگتا تو وہ کیا کر بیٹھتی۔ زلیخا سو کر اٹھ چکی تھی لیکن شجر اور خجستہ کا کہیں بھی اتا پتہ نہ تھا۔
آخر یہ دونوں گئے کہاں ہیں؟ خیر جہاں بھی گئے ہیں بچ تو سکتے نہیں۔ میری پل پل کی اذیت کے ذمہ دار یہ دونوں بھی برابر کے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہی وہ بغیرت عالم مجھے اٹھا کر لے گیا تھا۔ خیر اب خوشی کے دن ختم ہوئے، میرے پیارے کزن اور اس کی بیگم۔ اب تم دونوں کی زندگی میں ایسا طوفان لاؤں گی کہ سمجھ نہیں سکو گے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے اور کس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم دونوں تو ایک دوسرے کو ہی قصوروار سمجھتے رہو گے اور میں بازی مار جاؤں گی۔ اب میرے بدلے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور صرف تم دونوں ہی نہیں بلکہ میری ماں اور عالم بھی تم چاروں کی زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تب تک اپنی سانسوں سے تعلق نہ چھوڑوں گی۔ اور جس دن میرا بدلہ پورا ہوا، جس خاموشی سے اس دنیا میں آئی تھی اسی خاموشی سے یہاں سے واپس بھی چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی اس دنیا میں میرے علاوہ میرا کوئی اپنا نہیں جس سے میری فکر ہو۔ اگر عالم کو یہ لگتا ہے کہ وہ پیار کا ڈھونگ رچا کر مجھے منا لے گا تو اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں اس کا منہ نوچ لوں گی اگر اس نے میرے سامنے ایک بار بھی معافی کا نام لیا تو۔ وہ معافی کے لائق نہیں، صرف سزا کے لائق ہے، اور اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، اور یہ سزا میں خود دوں گی اسے۔ زلیخا کا وعدہ ہے یہ، خود سے اپنے قصوروار لوگوں کو سزا اب میں دوں گی۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دوڑا کر اپنی الماری کھولی تھی اور اندر سے منی سائز کی پسٹل نکال کر اسے چیک کرنے لگی تھی۔ پھر لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجا کر اس نے اپنا آپ شیشے میں دیکھا تھا۔ کتنا بدل کر رہ گئی تھی وہ۔ اس کے لمبے بال جو بہت گھنے ہوا کرتے تھے اب اس کے کندھوں تک آتے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ نمازوں میں رو رو کر اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، لیکن کون تھا اس کا اپنا جو غور کرتا، اس کو سمجھتا؟ کوئی نہیں تھا۔ اگر آج وہ سب کو اپنی یادداشت واپس آنے کا بتا بھی دے تو سب 100 سوال کریں گے۔ کون تھا وہ؟ کیوں لے کر گیا تھا؟ اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ کتنے لوگ تھے؟ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ یہ ڈرامہ کر رہی تھی۔ کوئی اس سے اس کی گمشدگی کی وجہ نہیں پوچھتا تھا، سب اس سے اچھے سے پیش آ رہے تھے کیونکہ سب کو لگتا تھا وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اسے سب یاد تھا۔ ہاں، وہ آج بھی اس بھیانک رات کے بارے میں سوچتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جب عالم نے اس کی عزت کو پامال کیا تھا، جسے نام اس نے نکاح کا دیا تھا۔ کیسا نکاح تھا وہ، جس میں کوئی ولی ہی نہیں تھا۔ اگر اس کا باپ بھائی نہیں تھا تو اس کی ماں تو زندہ تھی، شجرخان اس کا کزن تھا، مورے تھی، خانم بھی، اس کے خالو اسد خان زندہ تھے۔ پھر عالم نے کیوں نہ ان کی موجودگی میں نکاح کیا؟ کیا اس کا زور بس ایک بے بس لڑکی پر ہی چلا تھا جس کو روند کر وہ ندی کنارے پھینک کر اپنی مردانگی دکھا کر فرار ہو گیا تھا؟ تو ٹھیک ہے، جیسے اس نے چھپ کر نکاح کیا تھا تو اب سچ بھی اپنے منہ سے وہ خود ہی بتائے گا۔ میں اسے اتنا مجبور کروں گی کہ وہ خود سب کے سامنے یہ قبول کرے گا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ اور کیوں قبول نہیں کرے گا؟ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی منکوح کا نکاح ہونے والا ہے تو اگر وہ غیرت مند ہوا تو ضرور آئے گا، ورنہ میں سمجھ جاؤں گی کہ وہ ایک بغیرت مرد ہے۔ زلیخا نے تلخی سے ہنستے آگے کا منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ عالم نے گھر آتے ہی شاور لیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نک سکسا اپنی ماں کے کمرے میں گیا تھا۔ مورے، اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ان کے ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگاتے بول رہا تھا۔ برکت بیگم نے حیرانگی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا جو آج ان کو خوش نظر آیا تھا، ورنہ وہ تو جیسے مسکرانا ہی بھول گیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بچے، تم کہاں غائب تھے؟ برکت بیگم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو چوم کر ٹیبل پر رکھنے کے بعد عالم کا ماتھا چوما تھا جو اپنی ماں کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ بس اپنی خوشی ڈھونڈنے گیا تھا جو مجھے مل گئی ہے، وہ اپنی اور زلیخا کے ساتھ بیتی رات کو سوچتے مسکرا کر بولا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے بچے کی مسکراہٹ کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، ڈھیروں خوشیاں عطا کرے، اور مجھے میرے پوتے پوتیوں کا چہرہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ برکت بیگم نے اسے دعا دی تھی جسے سنتے عالم یکدم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ اب مجھے جو بھی
کرنا ہوگا، جلد کرنا ہوگا۔ زلیخا جانم، اب تم سے دوری برداشت کرنا واقعی مشکل ہوتا جا رہا ہے، وہ خیالوں میں اس سے مخاطب ہوتا بولا تھا۔ وہ لڑکی واقعی اس کے سامنے آتے چاروں شانے چت کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ خجستہ سن سا بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب 2 نرسیں اندر داخل ہوئی تھیں، ان کو لگا خجستہ سو رہی ہے، اس لیے وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ لڑکیوں کا بھی یار کیا زندگی ہے، اب اس کو ہی دیکھ لو، سنا ہے اس پر کسی نے تشدد کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا 7 ہفتے کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ لیکن یار اس کا شوہر کتنا پیارا ہے، اپنی بیوی کے لیے بھاگ بھاگ کر کبھی دوائی لاتا ہے اور کبھی بار بار اسے دیکھنے آتا ہے۔ سب کو خاص ہدایت ہے کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہاں میں نے سنا ہے وہ اسی گاؤں کا وڈیرا ہے اور یہ لڑکی اس کی بیوی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر وہ وڈیرا ہے تو اس کی بیوی کا یہ حال کس نے کیا؟ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے میں مگن ڈرپ میں انجیکشن ڈال کر جا چکی تھیں، جبکہ خجستہ کا ایک ہاتھ بے ساختہ اپنے پیٹ پر گیا تھا۔ تو کیا اس کے ہی شوہر نے رات اپنی درندگی دکھا کر اس سے اس کا بچہ چھین لیا تھا؟ کیا شجر خان اس قدر انا پرست شخص تھا جو اپنی ہی اولاد کو نگل گیا تھا؟ خجستہ کو اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی تھی، نہ ہی روئی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے ہاتھ سے کینولا نکالا، جس کی وجہ سے خون کی ایک دھار اس کے ہاتھ سے گرنے لگی تھی۔ اس نے اپنے جوتے سے آزاد پیر باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ کوریڈور میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ سب سے بے نیاز چلتی جا رہی تھی۔ پیچھے سے اسی وقت شجر خان نمودار ہوا تھا، بکھرے بال، جھکے کندھے اور کندھے پہ پڑی شال جو آدھی فرش پر لہرا رہی تھی۔ وہ خجستہ کے لیے جوس لینے گیا تھا۔ جب اس کی نظر سامنے اٹھی تو وہ حیرت کی زیادتی سے دنگ رہ گیا اور پل میں بھاگتا خجستہ کی طرف بڑھا جو کہ چھت کی طرف جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی انتہائی قدم اٹھاتی، شجر خان نے اسے جا لیا تھا۔ یہ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ خجستہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ خجستہ حیران اور پریشان اس کی صورت دیکھتی جا رہی تھی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ شجر خان یہ دیکھتے دکھ سے آنکھیں میچ کیا تھا۔ اس کا ایک جذباتی قدم اسے خجستہ سے میلوں دور کر گیا تھا۔ آج وہ اسے پہچاننے سے بھی انکاری تھی۔ شجر خان نے اسے سینے سے لگایا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی نما بولا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ خجستہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر خون جم چکا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، ابھی اور اسی وقت وہ اٹک کر کمزوری سے بولی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے منہ سے ایک شکوہ تک نہ نکلا تھا۔ لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ابھی۔ اس کا جملہ ابھی منہ میں ہی تھا جب وہ چلا اٹھی تھی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بے رب سی یہی کہے جا رہی تھی۔ شجر خان نے اس کی حالت کے پیش نظر اپنی شال اس کی گرد اڑائی تھی اور اسے لے کر ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ اسے گاڑی میں بیٹھ کر دوائی وغیرہ لیتے وہ واپس حویلی کی طرف گاڑی موڑ گیا تھا۔ زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی تھی جہاں اسے خود کو سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ اوپر سے خجستہ کی حالت، وہ اس سے نظر تک نہیں ملا پا رہا تھا۔ شجر خان نے کہا تھا وہ اس کا غرور توڑ کر رکھ دے گا، اور آج وہ اسے اس قدر توڑ چکا تھا کہ شاید ہی وہ واپس اسے جوڑ پاتا یا اس کے زخموں پہ مرہم رکھ پاتا۔ ابھی تو حویلی میں ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ تمہاری قربت کا ایسا نشہ سا ہو جاتا ہے مجھ پر کہ دل کرتا ہے تمہیں اپنے پاس ہی رکھوں اور کہیں نہ جانے دوں۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ لڑکی واقعی اس کے سامنے آتے ہی اسے چاروں شانے چت کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کہاں کھو گئے ہو؟ برکت بیگم نے اسے بلاتے پوچھا تھا۔ کہیں نہیں مورے، نینا شاہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ کل میں جلدی میں تھا تو اسے آپ کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ عالم نے فکر مندی سے اپنی ماں سے دریافت کیا تھا۔ ارے نہیں، وہ بچی تو ساری رات میرے پاس رہی۔ میں نے اسے کہا بھی کہ کمرے میں جا کر سو جائے، لیکن وہ بچی یہاں ہی زمین پر سو گئی تھی۔ کہتی ہے مورے، اگر آپ کو رات میں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو کیا کرو گی؟ اس لیے میں یہیں سو جاتی ہوں۔ ویسے بھی زمین پر سونے سے ہڈیوں میں تکلیف نہیں ہوتی، انسان چست رہتا ہے، برکت بیگم بتاتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ پاگل ہے یہ لڑکی بھی۔ ارے نہیں،
بہت اچھی اور نیک بچی ہے۔ میں نے تیرے لیے ایک فیصلہ لیا ہے عالم، مجھے امید ہے کہ اس بار تم مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ مورے کیسی باتیں کر رہی ہو تم، پر تو میری جان قربان، حکم کرو۔ تو نینا شاہ سے شادی کر لے میرے بچے، وہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تجھے اور مجھے وہی سنبھال سکتی ہے۔ تو بس میرے مرنے سے پہلے میری یہ آخری بات مان لے میرے بچے۔ برکت بیگم ایک دم سے روتے ہوئے عالم سے بولی تھی۔ عالم تو ان کو ایسے روتا دیکھ گھبرا گیا تھا، جلدی سے ان کو گلے لگاتے دلاسا دینے لگا۔ مورے آپ اتنا مت سوچو، نینا شاہ کو بہت اچھا لڑکا ملے گا، تم سے اچھا نہیں ملے گا میرے بچے، وہ تم کو پسند کرتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ مت کر ایسا میرے بچے، اگر کسی نے تیرا دل توڑا ہے تو اس کا بدلہ تو اس بچی سے مت لے، وہ بھی تو تجھے پسند کرتی ہے، لیکن لڑکی ذات ہے، کہنے سے ڈرتی ہے۔ تو کیا چاہتا ہے جو تجھ پر گزری وہ اس پر بھی گزرے؟ اماں کیسی باتیں کر رہی ہو، اللہ نہ کرے کہ اس پر ایسا کوئی دن آئے، میں اسے سمجھاؤں گا، وہ سمجھدار ہے، سمجھ جائے گی۔ تجھے میری قسم عالم تو اسے کچھ نہیں کہے گا، وہ بڑی خوددار لڑکی ہے، اپنا راز یوں افشاں ہونے پر وہ اپنے ساتھ کچھ کر لے گی۔ تو ہمارے درمیان ہوئی بات کا ذکر بھی مت کرنا اس کے سامنے۔ برکت بیگم نے اسے کوئی بھی جذباتی فیصلہ لینے سے منع کر دیا تھا۔ برکت بیگم کی سانس پھولتے دیکھ اس نے جلدی سے ان کی بات مان لی۔ ٹھیک ہے مورے، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور اب آپ جلد بازی سے کام نہیں لیں گی، اس نے مورے کو تنبیہی کرتی نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ جگ سے پانی بھرتے ان کو پلا کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ صحن میں گیا تو آگے کا منظر دیکھتے دنگ رہ گیا۔ نینا شاہ ناشتہ بنانے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ عالم کب آ کر وہاں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سر پر اچھے سے دوپٹہ جمائے خوبصورت نقوش کی مالک وہ بڑی پھرتی سے ہاتھ چلاتی روٹیاں بنا رہی تھی، اور ساتھ ہی دوسرے چولہے پہ چائے کے لیے گرم پانی رکھا ہوا تھا۔ تیکھی چھوٹی سی ناک اوپر سے بار بار اپنے دوپٹے کو سر پر جماتی وہ کچھ لمحوں کے لیے عالم کو ساکت کر گئی تھی۔ اس کے بالوں کی آوارہ لٹیں بار بار چہرے پر آتے اس کے کام میں خلل ڈال رہی تھیں۔ عالم نے جلدی سے اپنی نظریں اس کے وجود سے پھیر لی تھیں، کیونکہ یہ جگہ زلیخا کی تھی۔ نینا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھی، اسے کوئی بھی پہلی نظر میں پسند کر سکتا تھا۔ عالم نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے گھر والوں سے بات کر کے اس کے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈ کر دے گا، تاکہ وہ اس کی راہ میں نہ بیٹھے، کیونکہ وہ دل سے اب زلیخا کو اپنی بیوی مان چکا تھا۔ دوسری شادی کرنے کا وہ بالکل بھی قائل نہیں تھا، اس لیے وہ نینا شاہ کو کوئی امید کی ڈور نہیں پکڑانا چاہتا تھا۔ نینا نے اسے پلٹتے دیکھا تو جلدی سے اسے مخاطب کر بیٹھی۔ آپ ناشتہ تو کر لیں، وہ بولتے ہوئے کافی ہچکچا رہی تھی۔ شرم سے اس کے گال لال ہو چکے تھے، جن کو دیکھتے عالم کو نئی سرے سے اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں اس شراب کے پیچھے تھی؟ اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا تھا، وہ خالی ہاتھ رہ جانے والی تھی، لیکن اس میں اس کا بھی قصور نہ تھا۔ اگر اسے عالم کے نکاح کے بارے میں پتہ ہوتا تو وہ عالم جیسے شخص کی شکل تک دیکھنا گوارا نہ کرتی، لیکن وہ اس سب سے بے خبر تھی۔ لے آؤ، میں باہر ہی ہوں، اور اپنے دوپٹے کو صحیح سے سر پہ ٹکا کے رکھو۔ وہ اسے تنبیہ کرتا خود کھانے کی میز پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ جی میں ابھی آئی۔ وہ تو اس کی اتنی سی پرواہ پر ہی خوش ہو گئی تھی۔ اس کا ماننا تھا مرد وہی ہے جو اپنے گھر کی لڑکیوں کے سر سے دوپٹہ نہ اترنے دے، اور وہ بھی یہی کر رہا تھا۔ زلیخا نے 3 پراٹھے، 1 گرم دودھ کا گلاس، 1 کپ چائے، 3 فرائی انڈے اور 2 بوائل انڈوں کے ساتھ جوس اور پانی کا جگ لا کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ عالم نے ایک نظر ناشتے کو دیکھا اور داد دیتی نگاہ اس پر اٹھا کر جلدی سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو چکا تھا۔ زلیخا اسے ناشتہ کرتے دیکھ خود باورچی خانے کو سمیٹنے چلی گئی تھی۔ ان کو گھر آتے شام ہو گئی تھی۔ شجر خان نے ایک نظر باہر دیکھا تو بارش ابھی بھی جاری تھی، شام بھی رات کا سا سما پیش کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی خجستہ پر ڈالی تھی، جو گمسم سی باہر برستی بارش سے بے نیاز اپنے ہاتھوں کو گورے جا رہی تھی۔ شجر خان کو وہ رات یاد آئی تھی جب یوں ہی ایک بار بن موسم بارش برسی تھی۔ خجستہ کو خاموش دیکھتے اس کی رگِ ظرافت بھڑکی تھی۔ ویسے تم جیسی قاتل اداؤں والی بیوی جس کے پاس ہو، بندہ نکارہ ہی کہلائے گا۔ خود مجھے بہکا کر خود کی طرف راغب کرتی ہو،
پھر آخر میں سارا الزام میرے سر ڈال دیتی ہو۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، وہ شریر ہوا تھا۔ جبکہ اس کی باتیں سنتی خجستہ کانوں تک لال سرخ ہو چکی تھی۔ اس کے بالوں سے نکلتا پانی خجستہ کی آنکھوں اور چہرے پر گر رہا تھا، جو اسے اور دلکش بنا رہا تھا۔ اس کی بھیگی پلکیں اور سرخ چہرہ اس کے جذبات کو بہت بری طرح بہکا گیا۔ وہ مخمور پرتپش نگاہوں سے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتا رہا۔ خجستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، اس نے اس کی بھیگی پلکوں کو چھو کر مانی خیزی سے کہا۔ خجستہ نہیں، پیوستہ ہوتا ہے جاہل آدمی۔ ہاں تو خجستہ شجر میں پیوستہ رہے گی تو میرے بچوں کی کوئی امیدیں بہار آئے گی نا۔ وہ چڑھانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے گال کو پرحدت لبوں سے چھو کر بولا، تو خجستہ کا چہرہ اس کی اس قدر بے باک بات پر بھاپ چھوڑنے لگا۔ تم ایک نمبر کے فضول آدمی ہو، یہ مجھے پتہ چل چکا ہے، اب مجھے باہر جانے دو۔ اچھا ٹھیک ہے، جانے دوں گا، لیکن اس کی فیس بھرنی پڑے گی۔ میرا شوہر وڈیرا ہے، میرا وڈیرا سائیں فیس بھر دے گا۔ یہ بھی ٹھیک کہا، شوہر وڈیرا ہے تو اسے ہی فیس بھرنی چاہیے۔ یہ کہتے اس نے خجستہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ لمحے گزرنے لگے تھے، لیکن کمرے میں ہنوز مانی خیز خاموشی تھی۔ تیز اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے بارش کا رخ شجر خان کے سمت ہوا تھا اور وہ بے ساختہ ماضی سے نکلتے حال میں آیا تھا۔ منظر بدل چکا تھا، بارش آج بھی ہو رہی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ سفر بھی کر رہے تھے۔ لیکن اگر شجر خان نے جلد بازی میں ایک غلط قدم نہ اٹھایا ہوتا، آج یہ سفر سوگوار ہونے کے بجائے کافی خوشگوار اور یادگار ہوتا۔ شجر خان نے خجستہ کو دیکھتے ایک سانس خارج کی تھی۔ آگے ابھی بہت سے امتحان باقی تھے۔ اگر وہ پاس ہو گیا تو زندگی پرسکون گزرنے والی تھی، اور اگر ناکام ہو جاتا تو خوشیاں اور خجستہ دونوں ہی پانی کی مانند ہاتھ سے پھسل جاتی۔ اب اسے صبر سے کام لینا تھا، ورنہ وہ کبھی سب کچھ ٹھیک نہ کر پاتا۔ لیکن اس میں ایک صبر ہی تو نہ تھا، اور اسی کی وجہ سے تو یہ سب ہوا تھا۔ اچانک رستے میں گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، شاید گاڑی میں کوئی خرابی آ چکی تھی۔ خجستہ کا سر اس سے پہلے کہ ڈیش بورڈ سے ٹکراتا، شجر خان نے اس کے ماتھے کے آگے اپنا ہاتھ کر لیا تھا۔ خجستہ نے ڈر کر آنکھیں میچ لی تھیں، لیکن جب کچھ بھی نہ ہوا تو جلدی سے آنکھیں کھولتے اس نے شجر خان کے ہاتھ کو کسی چھوت کی طرح خود سے پرے جھٹکا تھا۔ اس کے چہرے پہ کراہت بڑے تاثرات چھا چکے تھے۔ خجستہ کی اس حرکت سے شجر خان کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن جو وہ کر چکا تھا اس پر خجستہ کا ایسا تاثر بنتا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو چکا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خجستہ کے اس عمل کی اسے بھرپور سزا دیتا، لیکن ابھی اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا تھا، جس کی وجہ سے وہ پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہوا ہے، شجر اس سے کہتے گاڑی سے نیچے اترا، جبکہ خجستہ سن کر بھی انسنی کر چکی تھی۔ اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو خود کو ایک زندہ لاش تصور کر رہی تھی۔ باہر برستی بارش، اپنے ہاتھ باہر نکالتے اس نے پانی بھرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پانی اس کے ہاتھوں سے پھسلتا زمین پر گرتا جا رہا تھا۔ وہ بڑے غور سے بارش کے پانی کو گڑھوں اور دوسری طرف جاتا دیکھ رہی تھی۔ یہ بارش کا پانی آسمان سے گر کر ان گڑھوں میں بڑھتا جا رہا ہے، درختوں کو سیراب کر رہا ہے۔ اگر یہ بارش مسلسل ہوتی رہے تو طوفان کی شکل اختیار کرتے انہی درختوں کو بہا لے جائے گا۔ میرے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے، جیسے یہ پانی میرے ہاتھوں سے پھسل گیا ویسے ہی میری قسمت بھی سب کچھ مٹ چکا ہے، یا شاید اتنا دھندلا چکا ہے کہ صاف کرنے سے بھی صاف نہیں ہو پا رہا۔ کیا میری زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں؟ اگر شجر خان میرے لیے صحیح نہیں تھا تو کیوں آیا وہ میری زندگی میں؟ ہاں، وہ مجھ سے پیار تھوڑی کرتا تھا، وہ تو ڈرامہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے مجبور کر دے گا پیار کرنے کے لیے، اور جب میں مجبور ہو گئی تو کتنی آسانی سے اس نے ایک تھپڑ کا بدلہ اپنے ہی بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چھین کر لے لیا۔ اس کی شدتیں تو اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے تھی، اور میں کیا سمجھتی رہی؟ وہ خود پر تلخی سے ہنسی تھی، لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرا اور وہ بے حس ہو چکی تھی، پتھر کی مورت کی طرح، یا پھر شاید یہ اس کے درد کی انتہا تھی۔
شجر نے باہر آ کر دیکھا تو مسلسل گاڑی چلانے کی وجہ سے اس کا انجن گرم ہو چکا تھا۔ بارش برس رہی تھی، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں انجن ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ شجر خان نے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سیدھا جا کر حویلی کے باہر ہی روکی تھی۔ اس دوران خجستہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ شیر خان نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ شیر خان نے آگے بڑھتے خجستہ کے لیے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف ہاتھ کرتا، وہ اسے نظر انداز کرتی آگے جانے لگی تھی۔ شجر خان نے اس کے کندھے کے گرد گرفت مضبوط کرتے اسے لیتے حویلی میں داخل ہوا، جہاں مورے اسی وقت خجستہ کے پاس آئی تھی اور اسے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی میری بچی؟ ہم کتنا پریشان تھے۔ جب وہ ان کے سینے سے لگی بالکل خاموش تھی۔ خانم بی نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کا چاند سا چہرہ اب مرجھا چکا تھا، چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور گردن پہ نشان دیکھتے انہوں نے جن نظروں سے شجر خان کو دیکھا وہ نظریں چرا گیا تھا۔ البتہ خجستہ نے اپنے منہ سے ایک حرف تک نہ ادا کیا تھا۔ اسد خان تو چہرہ موڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ جمیلہ، خجستہ بچے کو میرے کمرے میں لے کر جاؤ اور اس کا ضروری سامان شجر کے کمرے سے نکال کر میرے کمرے میں رکھ دو۔ اب سے یہ جب تک صحیح نہیں ہو جاتی میرے پاس ہی رہے گی۔ خانم نے اپنا حکم جاری کیا تھا۔ جی۔ جمیلہ تو شجر خان کو خود کو گھورتا پا کر گگیا گئی تھی۔ سنا نہیں کیا کہا ہے ہم نے؟ اس پر خانم روب سے بولی تھی۔ جمیلہ اسی وقت وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ شجر خان نے اس وقت کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بے چینی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ خانم نے خجستہ کو دوائی دے کر سلایا تھا، لیکن اس کی حالت انہیں بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ اب وہ شجر خان سے بات کرنے خود اس کے کمرے میں جا پہنچی تھی۔ مرد کی اولاد ہو تو مجھے حرف پہ حرف سچ اپنے منہ سے بتا دو۔ اگر مجھے باہر سے پتہ لگا تو جو میں اس رشتے کے ساتھ کروں گی نا وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا، وہ غصے سے بولی تھی۔ شجر خان نے مجرموں کی طرح ہاتھ باندھتے تمہید باندھنی چاہیے تھی۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ یہ سب کرتے ہوئے تو ڈر نہ لگا تمہیں، اور اب بتاتے ہوئے ڈر رہے ہو؟ واہ شجر خان واہ، وہ تالی بجاتے بولی تھی۔ شجر خان نے ان کو خجستہ کے ملنے اور غصے میں آ کر اپنے کیے برتاؤ کے بارے میں بتایا تھا۔ اتنا سن کر ہی ان کا پارا چڑھ گیا تھا۔ ذرا شرم نہ آئی تمہیں؟ ایک عورت ذات پر اپنی بہادری دکھاتے ہوئے وہ غصے سے گھرائی تھی۔ جب شجر خان نے ان کو خجستہ کے مس کیریج کا بتایا تو وہ حیرت سے گنگ اس کی شکل دیکھنے لگی تھی جو ان سے نظریں چرا رہا تھا۔ دروازے میں کھڑی اس کی ماں نے بے ساختہ اپنا دوپٹہ منہ پر رکھتے اپنی ہچکی روکی تھی، اور اسد خان تو اپنے سپوت کو دیکھ رہے تھے جو غصے میں اپنی ہی اولاد کو مار چکا تھا۔ خانم نے اس کی بات پوری ہوتے ہی پوری قوت سے اس کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ شرم آ رہی ہے ہمیں تم پر شجر خان، شرم! تم ہمارا غرور تھے اور آج اسی غرور کو تم نے توڑ کر چکنا چور کر دیا ہے۔ تم نے اپنے باپ کی طرف دیکھا ہے کبھی؟ اس نے بھی تمہاری ماں سے محبت کی تھی، آج بھی کرتا ہے، سب اس سے لاکھ ظالم کہیں لیکن وہ تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہے۔ اسد خان بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ یہ خبیث ہمارا بچہ نہیں ہو سکتا۔ ارمینا بیگم، کہیں کسی کیس کے وقت بچوں کا عدلہ بدلی تو نہیں ہو گیا تھا؟ تم خانہ خراب بے غیرت کس پر چلا گیا ہے؟ میرا نام خراب کر دیا، اپنا ہی بچے کو قتل کر دیا۔ او بیوقوف عورت، ایک پھول کی طرح ہوتا ہے، اس کو اگر زورا زور سے پکڑے گا تو ٹوٹ جائے گا، پھر کبھی جڑ نہیں پائے گا۔ ہم کو نہیں پسند، تم نے چھوٹی ذات کا لڑکی سے نکاح کیا، لیکن تمہارا تو بیوی تھا نا۔ ہم کو تم کو کہتا ہوا بھی شرم آتا ہے، خبیث کہیں کا، دفع ہو جو یہاں سے۔ اور اب تک تمہارا بیوی پوری طرح سے نہیں صحیح ہو جاتا، اپنی شکل مت دکھانا اس گھر میں۔ اسد خان غصے سے آگ گولا ہوتے اسے گھر سے نکال چکے تھے۔ ایک طرح سے خجستہ کے حق میں بہتر تھا وہ گھر سے باہر رہتا تو اس کے زخم جلدی بھرتے۔ اوپر سے ظالم نظر آنے والے اسد خان دل کے نرم تھے، ان کو ارمینا خان سے محبت تھی، اس لیے ان کو پتہ تھا کہ محبت کرنے والوں کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے۔ خانم بھی کمرے میں آئی تو خجستہ سو رہی تھی، وہ بھی آرام سے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ زلیخا کو سارے معاملے کی خبر لگ چکی تھی۔ اسے خجستہ پر ترس تو آیا لیکن وہ اپنے منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ عالم نے ناشتہ کرتے برتن اٹھا کر کچن میں رکھے تھے۔ آپ مجھے آواز دے دیتے، میں رکھ دیتی،
نینا اسے دیکھتے ہوئے بولے بغیر نہ رہ سکی۔ کیوں؟ میرا گھر ہے، اور ویسے بھی روز یہ کام میں خود ہی کرتا ہوں، میری عادتیں خراب مت کرو۔ تم ہمیشہ تو یہاں رہنے والی نہیں؟ عالم نے اسے دیکھتے اور طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا تھا۔ نینا کا چہرہ اس بات پر شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ نہیں، میں تو بس، تم ذرا اپنے گھر پر بھی دھیان دیا کرو۔ میں نہیں ہوتا تب تو ٹھیک ہے، مورے کے پاس کسی کا ہونا ضروری ہے، لیکن جب میں گھر پر ہوتا ہوں تب کوشش کیا کرو یہاں نہ آیا کرو، کیونکہ اب تمہارا رشتے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ نہ ہو بعد میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بری لڑکی ہو، نہیں، بلکہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، اور تم ان کو باتیں بنانے کا موقع مت دو۔ میں جانتا ہوں ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے۔ عالم نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے معاملے کی سنگینی کا احساس کروایا تھا، اور وہ کہہ بھی تو صحیح رہا تھا۔ اس نے اپنی باتوں سے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کے دل میں نینا کے لیے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے۔ عالم اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ نینا شاہ کا دل توڑ کر کرسی کرسی کرتے وہ جا چکا تھا۔ نینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ وہ جلدی سے مڑتی، پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پہ مارتے خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی، لیکن آنسو اس سے بغاوت کر رہے تھے۔ بچپن سے محرومیاں دیکھتے اب لگا تھا کہ عالم ایک ایسا شجر ہے جو اسے اپنی چھاؤں دے گا، لیکن وہ غلط ثابت ہوئی تھی۔ وہ تو اسے اپنے لفظوں سے دھتکار چکا تھا۔ نینا کے ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی چچی تو بہت اچھی تھی، لیکن چچا ذرا غصے کے تیز تھے۔ وہ اسے خود پر بوجھ سمجھتے تھے، جبکہ ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، پھر بھی اپنے بھائی کی بیٹی کو وہ بوجھ ہی سمجھتے رہے تھے۔ نینا ان کے سامنے کم ہی جاتی تھی۔ جب سے عالم اپنی ماں کے ساتھ یہاں آیا تھا، وہ اکثر اپنی ماں کے بہانے یہاں آ جایا کرتی تھی اور ان کے کام کر دیا کرتی تھی، اور کب وہ عالم سے محبت کر بیٹھی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ شجر خان ڈیرے پر آ گیا تھا۔ وہ حقہ پکڑے اس کے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ اس کا غصہ تھا کہ کم ہونے پر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں غلطی کسی اور کی نہیں، سراسر اس کی اپنی تھی۔ دھوئیں کے مرغولے ہوا میں اڑاتے وہ ان میں خجستہ کا عکس بنتے دیکھ رہا تھا۔ اس میں وہ بہادر بن کر وڈیرے کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سحر میں وہ اب تک جکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرا عکس نمودار ہوا تھا جس میں وہ ہستی کھلکھلاتی اس کی قربت میں سمٹ رہی تھی۔ اس کی ہنسی دیکھتے شجر خان کے لبوں کی تراش میں بھی ہنسی گھل گئی تھی۔